اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام بیٹلز آف اسلام میں، جہاں ہماری گفتگو الحمدللہ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ چل رہی ہے تاریخ اسلام کے اعتبار سے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پچھلی گفتگو کو تو ضرور جائیے چینل ون کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، جہاں آج کی ہماری گفتگو سے پہلے جتنی بھی جنگوں کا ذکر ہم نے کیا ہے وہ موجود ہے۔ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی جنگ ذات السلاسل کے بعد کی، اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے دوبارہ ہمارے ساتھ مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آغا گفتگو جو ہے وہ پچھلے ایپیسوڈ میں جنگ متا پر ہوئی، اور اس کے بعد پھر جنگ ذات السلاسل تک آ کر ختم ہوئی۔ یہ واقعہ جو ہے وہ 8ویں ہجری کا ہے۔ اب اس کے بعد کا سلسلہ جو ہے وہ کیسے آگے بڑھا؟ کیا کوئی جنگ ہوئی یا کوئی صلح ہوئی؟ آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے 8ویں ہجری میں جنگ ذات السلاسل واقع ہوئی۔ جی۔ اس کے بعد ایک اہم فتح جو 8ویں ہجری میں حاصل ہوئی ہے وہ فتح مکہ ہے۔ اچھا، یعنی ایک عظیم فتح جو شاید سب سے واضح انداز میں پیغمبر کے آنے کے مقصد کو بیان کرتی ہے۔ بالکل۔ وہ جنگ جس میں خون بھی نہیں بہا، جی۔ وہ جنگ جس کو جنگ بھی شاید نہ کہا جائے، کیونکہ جب خون نہیں بہا، جب کسی طرف سے جان نہیں گئی، حملے نہیں اور ہوئے، سب سے بڑی فتح بھی حاصل ہوئی، ہاں، تو شاید سب سے واضح لفظوں میں جی، اگر پیغمبر کے آنے کے مقصد کو کوئی مرحلہ بیان کرتا ہے تو فتح مکہ ہے کہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ واہ، جب یہ اپنی قدرت کے شباب پر ہوں گے تو اس وقت یہ تمہیں معاف کریں گے۔ سبحان یہی ان اللہ، کے آنے سبحان کا مقصد ہے، یہی ان کے آنے کا ہدف ہے۔ لہٰذا اگر ہم تھوڑا سے تاریخ میں آگے بڑھیں جی، کہ 8ویں ہجری میں جب جنگ ذات السلاسل واقع ہو گئی تو اب ہمیں ناظرین کو تھوڑا پیچھے بھی لے جانا پڑے گا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ فتح مکہ یعنی جنگ جو مکے کی ہونے جا رہی ہے، جی، جو جنگ کی صورت نہیں ہوئی، جی، یہ ہوئی کیوں کہ لشکر اسلام آگے کیوں بڑھا مکے کی سمت؟ چونکہ 6 ہجری کو جی، صلح ہماری حدیبیہ ہوئی ایک تھی۔ احسن تم جی، صلح حدیبیہ ہو چکی ہے۔ صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ کے لحاظ سے 10 سال تک نہ آپ ہم سے جنگ کریں گے نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ بالکل۔ تو اب سب سے پہلا سوال جو ہے آتا ہے کہ لشکر اسلام کی پیش روی مکے کی سمت ہو کیوں رہی ہے؟ جبکہ وعدہ تو جو ہے کہ 10 سال تک کوئی حملہ نہیں ہوگا، نہ آپ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جی، جو ناظرین کو باقاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، ظاہر سی بات ہے صلح حدیبیہ کے جو ہم لوگوں نے ایگریمنٹ کے جو شرائط بند تھے اور شرائط تھے وہ بھی بیان کیے تھے جی، کہ اس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی جس بھی قبیلے کے ساتھ قریش ایگریمنٹ کرنا چاہیں، اپنا معاہدہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، جی، اور جس بھی قبیلے کے ساتھ مسلمان اپنا ایگریمنٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ بھی صلح شرط حدیبیہ تھی۔ کی ایک شرط تھی۔ جی، مولانا لہٰذا صاحب ایک منٹ، ناظرین اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں صلح حدیبیہ کی تمام شرائط کو ڈیٹیل میں تو ہمارے آج کے ایپیسوڈ سے 3 ایپیسوڈ قبل کا ایپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ میں جو یہ ایک بند اور یہ ایک شرط رکھی گئی تھی، اس بنیاد پر ایک قبیلے نے، جس قبیلے کا نام جو ہے خزاعہ ہے، اس نے مسلمانوں سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اچھا، کہ اگر ہم پر کسی طرف سے کوئی آفت آئے گی، کوئی مشکل آئے گی تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اس طرح کا ایگریمنٹ ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا تمام ہے، جی، ممالک میں بالکل۔ ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے ایک قبیلہ ہے جس کا نام جو ہے کنانا ہے، اس قبیلے نے ایگریمنٹ کیا ہے قریش سے اچھا، کہ اگر جو ہے ہم پر کوئی مسلمان مشکل ہم پر، آتی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ پس 2 قبیلے ہیں، جی، ایک خزاعہ ایک جن کا کنانا، ایگریمنٹ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایک کنانا ہے جن کا معاہدہ جو ہے قریش مشرکین کے کے ساتھ ساتھ، ہے۔ جی۔ یہ 2 مرحلے ہو گئے۔ اب اس کے بعد 6 ہجری یعنی صلح حدیبیہ میں ایگریمنٹ ہے کہ ہمارا جس سے معاہدہ ہوگا ہم اپنے معاہدے پہ باقی رہیں گے۔ ہوا یہ وہ جنگ موتا بہت اہم جنگ تھی جی، کہ بار بار ان قریش کے لوگوں کو اب احساس یہ ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو ایک جگہ شکست ہوئی ہے، لہذا دھیرے دھیرے یہ کمزور ہو رہے ہیں،
ادھر سے قریش کے جو جاسوس بھی تھے ان کی طرف سے بھی بتایا جاتا تھا کہ آپسی اتحاد وہ نہیں رہ گیا ہے، وہ دل جمعی نہیں رہ گئی، لہذا یہ لوگ جنگ کے بہانے میں تھے۔ اچھا، تو جب جنگ کا بہانہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قبیلہ کنانہ کے کچھ لوگوں کو کچھ اسلحے دیے کہ ان اسلحوں کو یہ جمع کریں اور یہ لوگ حملہ کریں کس کے اوپر، قبیلہ خزاعہ کے اوپر۔ یہ دیکھیں چھیڑنا جس کو کہتے ہیں، جنگ چھیڑنا، کہ آپ حملہ کریں گے، یہ سازش رچی جا رہی ہے پوری، اس کے اوپر حملہ کریں گے جس قبیلے سے ہمارا معاہدہ ہے، اور اس پر حملہ کروائیں گے، کس سے، خود نہیں کریں گے، اپنے ایک عہد شدہ قبیلے سے آپ یہ حملہ کروائیں گے۔ لہذا حملہ بھی ہوا، قبیلہ کنانہ کے لوگوں نے حملہ کیا۔ قبیلہ کنانہ کی تقریباً ایک شیخ ہے جو بنو بکر کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے حملہ کیا قبیلہ خزاعہ پر۔ قبیلہ خزاعہ کا پہلے سے ایگریمنٹ ہے مسلمانوں کے ساتھ، لہذا جب انہیں حملہ کیا گیا، ان کی عورتوں کو اسیر بنایا گیا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہم پیمان لوگوں کے پاس آئیں گے۔ ان کا ایک نمائندہ جسے تاریخ نے امر سالم لکھا ہے، وہ وہاں سے آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس نے پیغمبر سے اپنی ساری رودات بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ہم رات میں آرام کر رہے تھے اور ہم پر اس طرح غفلت بھرا اور ناگہانی حملہ ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، اس حملے کی ہمیں خبر ملی ہے اور ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، جیسا کہ وعدہ ہوا تھا۔ تم یہ یقین دلایا پیغمبر نے عمرو ابن سالم کو۔ اس کے جانے کے بعد پھر اسی قبیلہ خزاعہ کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام بدیل ابن رقا ہے، وہ بھی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے اوپر ہوئے اور اپنے قبیلے پہ ہوئے ظلم کی رودات پیغمبر کو سنائی۔ پیغمبر نے جب یہ دیکھا کہ وہ قبیلے کا جس سے ہمارا ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا ہے وہ بار بار ہم سے مدد کی دعائی کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، تو پیغمبر نے وعدہ کیا کہ ہم مدد کے، پیغمبر خلاف وعدہ تو عمل نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے قریش کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے عہد توڑا ہے، کیونکہ عہد میں یہی تھا کہ جس بھی قبیلے سے عہد کرو لیکن ایک دوسرے پہ لشکر کشی نہ کرو۔ قبیلہ خزاعہ پر لشکر کشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں پہ، چونکہ معاہدہ یہاں سے ہوا ہے، لہذا انہیں بھی یہ چیز معلوم پڑی تھی کہ اب ہم نے جو ہے غلطی کیا اور یہ ہم سے سخت ہوا مرحلہ، کیونکہ وہ اگریمنٹ کے ہم جو ہے خلاف گئے، صلح نامے کو ہم نے توڑ دیا۔ تو اب یہ جو ان کا دستور رہا ہے ہمیشہ سے ظلم و ستم کرنے کا، تو اب ان لوگوں کو جب یہ احساس ہوا تو یہ لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ کسی بھی حکمت عملی کو تیار کریں اور اب مسلمانوں کو روکا جا سکے کہ وہ جو ہے نہ آ پائیں اور وہ ہم پر حملہ نہ کریں، کوئی بہانہ بنا لیا جائے۔ لیکن ان کے مظالم بڑھتے چلے جا رہے تھے، ان کے ظلم ضروری تھا کہ چونکہ ابتدا بھی انہوں نے کر دیا تھا صلح نامے کو توڑ کے، لہٰذا اب یہاں پر پیغمبر نے اعلان فرمایا مدینے میں، اور بہت ہی مخفیانہ طریقے سے، چونکہ جب آپ ایک ٹریجڈی بنا رہے ہو ایک حملے کی تو اس وقت بلوے عام میں اور اعلانیہ تو نہیں کیا جاتا، لہذا پیغمبر نے تقریباً 10,000 کا لشکر تیار کیا، 10,000 پر مشتمل۔ حتیٰ یہ 10,000 کے علاوہ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ قبیلہ بنی سلیم سے بھی 700 لوگ آئے، بنی غفار سے بھی 400 لوگ آئے، قبیلہ اسلم کے بھی 40 اور 400 افراد تھے، اور مزینہ سے، یعنی اتنا بڑا لشکر، 10,000 کے علاوہ یہ بڑا لشکر، یہ بالکل آمادہ اور تیار۔ پیغمبر اکرم نے ان کو آمادگی کا پہلے سے اعلان کر دیا کہ یہ لشکر جو ہے آمادہ رہے۔ روانہ کب ہونا ہے اس لشکر کو، اس کی خبر بھی ابھی نہیں دی جا رہی ہے، چونکہ یہ بھی ایک چیز عرض کروں کہ کبھی کبھار بعضوں کو لگتا ہے مخفیانہ اور نہ بتا کر حملہ کرنا دشمن کو غافل گیر کر کے قتل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں دشمن کو غافل گیر اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن کی جانب سے زیادہ مقاومت نہ ہو اور خون نہ بہے۔ یعنی یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ اگر پیغمبر کی زندگی میں، کیونکہ اگر ہم پہلے سے بتا دیں تو آپ بھی تیار ہو جاؤ، پھر کھل کر مقابلہ ہوگا، خون زیادہ بہے، نقصان زیادہ ہوگا،
لہذا آپ جب ناگہانی دیکھو گے ایک لشکر کو سامنے تو آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے، بڑی آسانی سے آپ صلح کر لو گے، کم خون بہے گا اور جیت حاصل ہو جائے گی. یہ بھی ایک نقصان کم ہوگا، احسن فائدہ تو زیادہ بشریت کے فائدے کے لیے بہترین چیز ہے. جی. لہذا پیغمبر نے پوری طریقے سے اس چیز کو راز رہنے دیا. لیکن ایک جو خیانتیں ہمیشہ ہوتی ہیں، یہاں پر بھی ایک خیانت ہوئی، وہ یہ کہ پیغمبر کے اس راز کو عام کیا گیا. یعنی باقاعدہ مدینے سے ایک خط چلا ایک خاتون کے ذریعے، جس خط کو ایک مسلمان نے لکھا تھا، اللہ اکبر، کن کے نام؟ قریش والوں کے نام، کہ پیغمبر تم پر حملہ کرنا چاہتے. لیکن پیغمبر کو جناب جبرائیل نے اس کام کی خبر دیا، کس طرح کی خیانت ہوئی ہے. ایک خط جو ہے یہاں سے گیا ہے جی، اور ایک خاتون لے کر گئی جس کا نام تاریخ میں جو لکھا ہے وہ سارا نام کی یہ خاتون ہے جسے خط دے کر بھیجا گیا. میں تھوڑا سے ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ خاتون کون ہے. اچھا، کیونکہ بعضوں کے ساتھ پیغمبر نے اتنی مروت اور اتنی مہربانی سے کام لیا، لیکن یہ اپنی خیانت سے باز نہیں ہے. کیا بات، یہ وہ خاتون تھیں کہ جو مکے میں گانے وغیرہ گاتی تھی، یعنی کوئی بہت محترم خاتون نہیں تھی. جی، لیکن جنگ بدر کے بعد مکے میں اگر کہا جائے تب ان کا جو کاروبار تھا وہ کافی ٹھپ ہو چکا تھا، چونکہ مکے میں زیادہ تر عزاداری اب ہو رہی تھی، ہاں، وہاں کے لوگ خوشی کا سوگ میں ماحول اب زیادہ نہیں تھے، تھا. تو ان کا تقریباً کاروبار وہاں ٹھپ ہو چکا تھا. لہٰذا یہ مکے سے مدینے آئیں اور پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی یہ خاتون، اور پیغمبر نے پوچھا تم اسلام قبول کرتی ہو؟ اس نے کہا میں اسلام نہیں قبول کرتی. اچھا، پیغمبر نے کہا تم مسلمان نہیں ہوگی؟ کہا نہیں. کہا کہ پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے پاس اب مکے میں کچھ بچا نہیں ہے، چونکہ آپ کچھ رحم کریے، آپ کچھ کرم کیے. دیکھیے اسلام بھی قبول نہیں کرنا ہے، رحم و کرم بھی چاہیے. رحم و کرم بھی. پیغمبر نے بنی ہاشم کو حکم دیا کہ اس کے لباس اور کھانے کا انتظام کیا جائے، اور پھر یہ خاتون مدینے میں موجود ہے. اور یہ شرط نہیں رکھی کہ تم اسلام ہاں، قبول یہ کرو گی تو بالکل ہی. یہ جو بعض اوقات دین پر الزام لگایا جاتا ہے، سے پہلے پیغمبر نے اس خاتون سے پورے اختیار کے ساتھ کہ اس نے انکار کیا. اتنی بھی جرات ہونی چاہیے کہ اس حاکم کے سامنے تم انکار کرو، اس کا اخلاق کتنا عظیم ہے. اور پھر پیغمبر نے کہا کہ ان کے رہنے کھانے کا انتظام کیا جائے. یہ خاتون جی، جس پر اس قدر مہربانیاں پیغمبر کی جانب سے تھیں، یہ خیانت کر رہی، وہ بھی 10 دینار کے لیے. اللہ اکبر. 10 دینار اس کو دیا گیا حاتب بن بلتعہ کی جانب سے، اور یہ خط جو ہے پہنچا. اور اس کی بھی بڑی حسین روداد ہے کہ پیغمبر کو جب جناب جبرائیل نے خبر دیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بلایا تاریخ میں. ان میں سے ایک ذات حضرت امیر کی ہے، ایک جو ہے زبیر ہیں، طلحہ ہیں، اور اسی طرح عمر اور مقداد ہیں. یہ وہ افراد ہیں جن کو پیغمبر نے روانہ کیا کہ ایک ایسی ایسی خاتون ہے، اسے جہاں بھی پانا اسے وہ خط واپس لو، اسیر بنا کر لاؤ. اب یہ لوگ گئے اور ایک خاص زمین جس کو ابو مرصد نامی زمین کہا جاتا، نہیں یہ زمین کا نام جو ہے تاریخ میں خاص نقل نہیں ہوا ہے. اس زمین پر جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد اس خاتون کو جہاں یعنی پیغمبر نے بتایا تھا، ان لوگوں نے اس کے مال سارے چیک کیے، جو رہا ہوگا اس زمانے میں ساز و سامان، وہاں نہیں ملا. تو یہ لوگ واپس آنے لگے کہ ہاں یہ خاتون منع بھی کر رہی ہے اور اس کے پاس ہے بھی نہیں. حضرت امیر کے ایمان کو دنیا سمجھے. حضرت نے فرمایا ہمارا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر ہمارے نبی نے بھیجا ہے ہمیں تو ہم سے جھوٹ نہیں بولتے. لہٰذا اس قدر یقین ذات پیغمبر پہ اگر کسی ذات کو ہے، پیغمبر اکرم کی بات پر اس قدر یقین. حضرت نے تلوار نکالی، حضرت نے اس خاتون کو مخاطب کیا، دیکھو ہمارے رسول نے فرمایا ہے، لہٰذا یا تو تم وہ خط دے دو یا میں تمہیں قتل کر دوں گا. وہ خاتون سمجھ گئی کہ ایمان علی پیغمبر پر اس قدر ہے کہ اب میری مکاریاں اور جھوٹ نہیں چلنے والا. لہٰذا اس نے وہ خط واپس کیا، خط لے کر آئے. بہر کے حتیٰ ان کے پاس بھی جنہوں نے خط لکھا تھا یہ بھی بعض مسلمان سادہ لوہ مسلمان یعنی سمجھنے والے نہیں، انہوں نے بھی ان کو بلایا گیا اب کہ آپ نے یہ خط کیوں دیا تھا، آپ تو ٹھیک ٹھاک آدمی نہیں. یہ بھی ایک شاید ہم لوگوں کے لیے ایک بہترین درس ہو
کہ اگر آپ کا پاسٹ اور ماضی ٹھیک ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ ٹھیک رہو گے. کیا بات ہے. کب آپ کا ایمان بدل جائے. ان کا جو نام لکھا ہے حاتب بن بلتع کا, ان کا کردار ٹھیک تھا اب تک. اب انہوں نے خط کہاں لکھا؟ قریش والوں کو لکھا. یہاں پر بھی ان سے جب بلا کر پیغمبر نے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے, تو انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آیا, میرا ایمان اپنی جگہ پر موجود ہے. میں نے یہ خط اس وجہ سے لکھا تھا. اب یہاں پر بہت سے مرحلے ہیں جو ہم کو تاریخ بھی سمجھاتی ہیں. میں نے یہ خط اس وجہ سے لکھا تھا کہ قریش میں میری آل و اولاد رہتی ہیں. اچھا. اور قریش والے انہیں ہر لمحہ ستاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ خط لکھ دوں تاکہ قریش کی ہلکی سی یہ خدمت کروں, میری اولاد پر ظلم و ستم تھوڑا کم ہو جائے. اب غور کریں, یہاں سے خود ایک بات سمجھ میں آتی کہ مسلمانوں کے وہ اولاد بیویاں جو مکے میں تھیں انہیں قریش والے برابر ستایا بھی کرتے تھے ان مسلمانوں کو ستانے کے لیے. یعنی برابر سے اپنا معاہدہ توڑ رہے تھے, چونکہ ہمارے معاہدے میں ایک یہ بھی تھا کہ مکے میں رہنے والے مسلمانوں کو تم ستاؤ گے نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا انہوں نے صلح کے بہت سی شرطوں کو توڑا, تو یہ بھی خود اس بات پہ دلیل ہے جو انہوں نے کہا. اور یہاں پر پھر آیہ کریمہ نازل ہوئی اور اس آیہ کریمہ نے صاف لفظوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. اے صاحبان ایمان, میرے دشمن, خدا کہہ رہا ہے جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تم نے اپنا دوست سمجھ رکھا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہلکی سی خدمت کر کے تم قریش والوں کے دوست بن جاؤ گے. انہیں دوست مت بناؤ. اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پوری طریقے سے ثابت قدم رہو. یہ آیہ کریمہ ہے. حتی بعضوں نے کہا بھی پیغمبر سے کہ اب ان کا انجام بس یہ ہونا چاہیے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. پیغمبر نے فرمایا نہیں. دیکھیں یہ پیغمبر کی حکمتیں ہیں. دین اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ سر قلم کر دو. پیغمبر نے انہیں معاف بھی کیا, پیغمبر نے انہیں معاف بھی کیا اور ان کے عذر کو بھی قبول کیا. بہرکیف اب وہ خط واپس آ چکا ہے. یعنی جس طرح مسلمان لشکر کو نکلنا ہے اسی طرح مخفی طور پر پہلے سے سنبھل گیا. 10 رمضان المبارک 8ویں ہجری ہے. پیغمبر پہلے سے کہہ چکے ہیں تیار رہو. کب نکلنا ہے یہ نہیں بتایا, لیکن اب 10 رمضان کو یہ لشکر مکے کی سمت چلا. لشکر کی تعداد ہم لوگ نقل کر چکے ہیں 10,000 سے زیادہ ہے. پہلے سے نہیں بتایا گیا ہے, اتنا کہا گیا ہے کہ جنگ کی تیاری ہے. اب یہ لشکر نکلا. اب یہاں پر بہت سی دروس ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب یہ نکلا لشکر اور ایک مرحلہ ہے وہاں پر پیغمبر کو, ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر جا رہے ہیں تو اپنا ایک نمائندہ مدینے میں مقرر کر کے جائیں. اب یہ بھی بار بار ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو نبی کچھ دنوں کے لیے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے تو ایک نمائندہ مقرر کرتا ہے. احسن تم. پھر یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے اور کسی کو مقرر. یہ امیر میں دراصل شان رسول اللہ میں گستاخی ہے. لہٰذا نمائندہ قرار دیا ابو رحم غفاری کو اور انہیں مدینے میں اپنا نمائندہ قرار دیا. اور مدینے سے کچھ دور نکلے جس کا نام تاریخ میں قدیر. یہاں پر بھی بہت اہم درس ہے, ہم لوگوں کے لیے بھی درس ہے اور اس دور کے لوگوں کے لیے بھی درس تھا. قدیر نامی زمین ایک ایسی ہے جو اب مدینے سے کافی فاصلہ. ہمارے یہاں بھی ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دے. جیسے اگر ہم اپنے وطن میں ہیں ابھی اس وقت اور ماہ مبارک رمضان ہے, اب جب تک ہم اپنے وطن میں ہیں گرچہ ہم کو سفر کرنا ہے 1 گھنٹے بعد, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہیں سے پانی پی کے نکلیں گے. ہمیں نکلنا یعنی حد ترخص جب تک آپ پار نہیں کر جاتے اس وقت آپ کو حالت روزہ میں رہنا ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے. بعضوں کو لگتا ہے کہ ابھی ہماری صبح 8 بجے کی ٹرین ہے تو گھر میں ہی سے صبح بہترین ناشتہ کر کے نکلتے ہیں. یہ وہ جگہ نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ ابھی مسافر نہیں ہو, مسافر ہونے کے بعد آپ روزہ نہیں رکھو گے. لہذا رمضان المبارک کو جب نکلے قدیر جگہ پر پہنچے, اب پیغمبر نے فرمایا پانی لاؤ. پیغمبر نے فرمایا احسن تم پانی لاؤ. لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ ماہ رمضان. پیغمبر نے فرمایا افطار کیا جائے. افطار نہیں روزہ توڑا جائے. اب یہاں کے بعد روزہ نہیں ہے ہمارا. پیغمبر نے پانی پیا اور حکم دیا کہ آپ لوگ بھی. اب یہاں پر واقعاً بہت اہم دروس ہیں جو زندگی میں ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آپ پانی پی لو. بعضوں نے کہا کہ نہیں,
اب ایسے حالت میں ہم روزے کی حالت میں اگر جنگ کریں گے تو تقدس بہت رہے گا، معنویت آپ کس کے سامنے باتیں کر رہے ہو؟ نبی اکرم کے سامنے باتیں کر رہے ہو. آپ کو یہ نہیں پتا کہ تمام تقدس اور معنویت کا مرکز پیغمبر کی ذات ہے. یہ روزہ جو تم نے رمضان المبارک میں رکھا کس کے کہنے پہ رکھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. پیغمبر کے کہنے پہ اگر یہ روزہ رکھا تو وہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ توڑ دو. اطاعت یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ وہ جو کہتے ہو. اگر آپ شیطان کے مرحلے کو اگر غور کریے، شیطان نے کہا میرے اللہ ایک سجدہ آدم کا تو مجھ سے اٹھا لے، میں ایک سجدہ تیرا ایسا کروں گا کہ 2000 سال تک کا. بات یہ نہیں کہ آپ کیسے عبادت کرنا چاہتے ہو، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح عبادت کرو. پیغمبر نے کہا بازوں نے نہیں توڑا، بازوں نے نہیں توڑا، نہیں توڑا بازوں نے. یا رسول اللہ یہ ہم کو سمجھیں. حتیٰ پیغمبر ناراض بھی ہوئے، پیغمبر ناراض ہوئے، پیغمبر حکم دے رہے ہیں. اور شاید انہی جیسے لوگوں کے لیے قرآن کی وہ آیت آتی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان، خدا و رسول پر خود کو مقدم نہ کرو. خدا و رسول اگر ایک چیز تم کو کہیں تو وہاں تم اپنے ایمان مت دکھاؤ گے، نہیں ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارا دل نہیں چاہتا. نہیں، آپ اگر پیغمبر کی اتباع کر رہے ہو تو پیغمبر اس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں. شریعت آپ کے دل سے نہیں چلتی. یہ ایک ہمیشہ دور کے لیے پیغام ہے. آج ہمارے دور کے لیے ہم کو یہ اچھا لگتا ہے، ہمارے اچھے لگنے سے شریعت اور احکام نہیں بنتے. لہذا اس جنگ میں جاتے ہوئے یہ پیغامات بھی ساتھ میں ہم لوگ لیتے جائیں. بہرکیف یہ کاروان اب اور آگے کی جانب بڑھا. روزہ پیغمبر نے توڑ دیا ہے، افطار کر لیا ہے. اب یہ قافلہ آگے بڑھا. اب دوسری طرف سے پورا اس نقشہ ایک ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. دوسری طرف سے جناب عباس ابن عبد المطلب جو پیغمبر کے چچا ہیں، وہ اب تک قیام پذیر ہیں مکے میں، وہ مدینے میں اب تک نہیں آئے. اور یہ بھی جو مکے میں قیام پذیر ہیں بے حکم پیغمبر ہیں، کیونکہ پیغمبر کا بھی ایک حامی وہاں ہونا چاہیے جو عام مسلمانوں کی بھی کفالت کرے جہاں پر مسلمان بے وارث نہ ہو. لہٰذا یہ پیغمبر کے حکم سے کہاں پر موجود ہیں؟ مکے میں موجود ہیں. ادھر پیغمبر مدینے سے نکلنے مکے کی سمت. اتفاق سے کہا جائے، تاریخ اتفاق سے کہتی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حکم پیغمبر سے یہ مکے سے نکلے ہیں مدینے کی سمت. یعنی وہاں سے یہ نکل کر مدینے کی سمت آ رہے ہیں. اور چونکہ یہ جنگ غالباً خیبر کے بعد، یعنی جنگ خیبر سے پہلے یہ اسلام کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے. جنگ خیبر کے بعد تظاہر اسلام بھی کرنا انہوں نے کیا کیا؟ شروع کیا. لہذا قریش کے بڑے بڑے لوگوں سے ان کے رابطے بھی اچھے تھے، ٹھیک تھے، اور یہ ایک کارگر کام تھا. چونکہ آپ جب حکومت کر رہے ہیں تو ان تمام کاموں کی رعایت کرنی ہوتی ہے کہ کچھ افراد تو ایسے ہوں کہ واسطہ بن سکے جن کے ذریعے آپ ان کے بزرگوں سے بات کر سکیں. یہیں پر وہ بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پالیٹکس بری چیز ہے. نہیں، کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہوں جو جا کر ان کے بزرگوں سے بات کریں. لہذا یہاں پر بھی جناب عباس ابن عبد المطلب مکے سے نکلے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، اور یہ حضرات جو ہے ایک ایسی جگہ پر جا کے ملے جو تقریباً آدھا راستہ تھا. ایک ایسی جگہ پر آ کر ملتے ہیں. پیغمبر اکرم نے جب انہیں دیکھا کہ یہ موجود ہیں، اب یہاں جو ملاقات ہوئی ہے، ملاقات ہونے کے بعد یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہے. میں یہیں پر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ختم کروں اور آگے کے سفر انشاءاللہ ہم لوگ کسی اگلے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے کہ فتح مکہ جو بغیر خونریزی کے تمام ہوئی، اس کے بہت سے اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ پیغمبر کی رحمت، پیغمبر کی محبت جو سب سے بڑا سبب ہے. وہیں پر ایک اہم سبب وہ جناب عباس ابن عبد المطلب بھی ہیں. چونکہ اگر یہ نہ ہوں تو قریش اتنی آسانی سے اسلحہ ڈالنے والے نہیں ہیں. وہ بھی آپ 10,000 کا بھی لشکر لے کر آ جائیے، وہ کچھ نہ کچھ اپنی مقاومت، اپنی نہضت کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. یہاں درمیان میں جو جناب عباس ابن عبد المطلب کا کردار ہے وہ بھی بہت اہم ہے خون نہ بہنے کے لیے. لہٰذا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ اتفاقی ملاقات پیغمبر سے نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ پیغمبر کے حکم سے یہ نکلے ہوں
اور پیغمبر راستے سے نکلو. اس کے بعد اب پیغمبر داخل مکہ ہوں گے انشاءاللہ. کن تفصیلات کے ساتھ ہوں گے ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کا تبصرہ کریں گے. جزاک اللہ آقا, بہت بہت شکریہ آپ کا. عزیزان محترم, یہ ہماری گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے فتح مکہ کے اعتبار سے. انشاءاللہ اسے اگلے ایپیسوڈ میں ضرور مکمل کریں گے. مجھے یقین ہے جتنی دلچسپی کے ساتھ میں مولانا صاحب کو یہاں پر سن رہی ہوں, اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ آپ ناظرین بھی ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, جاننے کے لیے کہ کس طریقے سے فتح مکہ فتح میں تبدیل ہوئی. انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا ہمارا اگلا ایپیسوڈ بیٹلز آف اسلام کا. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.